مولانا صاحب خان صاحب کے ساتھ آپ کا ملاقات ہے. خان صاحب کا حوصلہ بلند ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیمار پرسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مسلمان کا دوسری پر حق ہے. لہذا اس حق کے نیت سے ہم خان صاحب کی صحت کی اور بیمار پرسی کی خاطر آئے تھے اور روح بصحت تھے اور بھرپور عزم و حوصلے والے تھے. کوئی ایسی کمزوری تو مجھے نصیحت کے اور نہ اعتماد کے حوالے سے اس میں محسوس. بہت شکریہ. السلام. مولانا صاحب بتا دیں, خان صاحب کے ساتھ آپ کا ملاقات ہوا ہے, خان صاحب کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوئے تھے, لیکن پھر خان صاحب نے کافی سارا وقت دیا اور پورا طریقہ کار اور تفصیلی گفتگو ہوئی, اور اس کے گفتگو سے ایک تو اس کا حوصلہ ماشاءاللہ بالکل جوان ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا صحت بھی الحمدللہ روح بصحت ہے. تو اس پہ خوشی ہوئی, بلکہ مبارکباد دینے کے قابل ہے کہ اللہ پاک نے, حمد کے قابل ہے کہ اللہ پاک نے بچایا. اس لیے کہ بعض تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سلمان خان اور پتہ نہیں کن کے نام لیتے ہیں کہ ایک ڈرامہ تھا. تو اتنے ہجوم میں میرے خیال میں سب کے پاس موبائل ہے, اور آج تک اس کی بات کی کوئی تصدیق کسی بھی ویڈیو سے نہیں ہے. جو صورتحال بنا تو اچھا تو نہیں بنا, لیکن پھر جو ہے وہ میرے خیال میں کہ اس ملک کا اور اس لیڈرشپ کا تو میرے خیال میں کچھ اس لحاظ سے تو کم از کم پی ڈی ایم والوں کو بھی کرنا چاہیے تھا. اس لیے کہ یہ کوئی دشمنی تو نہیں ہے, ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو سے مطلب خان صاحب کی ایک تحریک ہے اور ان کا بھی ایک تھا. تو ظاہر ہے میرے خیال میں کہ اس کو ذرا بھائی چارے سے کام لینا چاہیے اور محبت سے اس ملک کے حوالے سے. تو میرے خیال میں کہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ماشاءاللہ حوصلہ بھی ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ 26 کو وہ کہہ رہے کہ میں انشاءاللہ جیسا بھی ہے انشاءاللہ پہنچوں گا, اور انشاءاللہ یہ بات جو ہے فیصلہ کن ہوگی انشاءاللہ. 26 تاریخ کو خان صاحب آ رہا ہے راولپنڈی. مجھے بتا سکتے ہیں علماء کرام کردار کیا ادا کر رہا ہے اس آزادی مارچ میں؟ ہاں, میں نے میرا اور اسد کیسر صاحب اور کچھ بڑوں کا وہاں پشاور میں ہماری پریس کانفرنس ہوئی تھی, اور اس لانگ مارچ کا ہم نے بھرپور تعاون کا یعنی فیصلہ کیا تھا. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے, تو سب کو ہم نے کال بھی کیا ہوا ہے, اور پریس کانفرنس بھی وہ لائیو دیکھ چکے ہیں, اور انشاءاللہ اطلاعات بھی ہے. تو اس دفعہ مارچ میں علماء کرام کا بھرپور تعداد جو ہے وہ شریک ہوگا انشاءاللہ. سر, ملک کا صورتحال دن بدن بگڑ رہا ہے, کب تک یہ ٹھیک ہوگا؟ اصل میں جس انداز سے یہ جو رجیم چینج کا نام اس نے دیا اور ہوا, تو اس سے عدم استحکام اس ملک میں پیدا ہو گیا. تو ڈنڈے سے بہت ساری چیزیں قبضہ تو ہو سکتی ہے, لیکن معیشت کو اٹھایا نہیں جا سکتا. اور یہاں تک کہ جس طرح حکومت کی یعنی ان کے ترجیحات یہ نہیں ہیں, ان کے اپنے کیسز ختم کرنا, اپنے چوریوں کو چھپانا, اپنے بندر بانٹ اور گورنرشپ کو قبضہ کرنا, وزارتوں کو قبضہ کرنا. تو اس وجہ سے ملک میں عدم استحکام ہے, اور میرے خیال ہے کہ عدم استحکام کا ایک ہی حل ہے کہ فوراً الیکشن ہو اور استحکام پیدا ہو, اور اس کے بعد انشاءاللہ معیشت جو ہے وہ اٹھے گا, ورنہ ملک کا جو ہے اللہ نہ کرے بیڑا غرق کر دے گا. گزشتہ دن سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پریس کانفرنس کی کہ 23 کو جو بھی الیکشن آ رہا ہے حکومت نون لیگ ہے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مشترکہ حکومت ہمارے 2023 میں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو میرے خیال میں ان کو اپنے اس میں مست ہونے دو, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اندر سے بھی سمجھ گئے ہیں, اس لیے کہ پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے وہ عوام کا ایجنڈا نہیں,
اور عوام کا جو ایجنڈا ہے اس کا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے اور یہی اتحاد ہے. اور یہ جو درمیان میں مڈ ٹرم جو الیکشن ہوئے 9 سیٹوں پہ، تو ظاہر ہے اس سے پتہ یعنی ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح، حالانکہ اس کی حکومت ہیں، لوگوں کے لیے ان میں چارمنگ بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ انجام ہے کہ جہاں خان صاحب جس حلقے میں گئے بھی نہیں ہیں تو وہاں سے بھی اس نے سیٹ جو ہے وہ کافی مارجن سے اور اتنی ساری جماعتیں جمع ہیں. اب میرے خیال میں اس کے ذہن میں ہے، خاقان عباسی صاحب تو وزیر اعظم رہ چکے ہیں، بڑے آدمی رہے ہیں، پاکستان کے تمام چیزوں سے واقف ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر بھی ہیں، رہنما بھی ہے، تو اس کو تو پتہ ہے کہ مطلب عوام کا یعنی پی ڈی ایم کے ساتھ، بلکہ وہ کل جلسے اور جلوس اور عوامی رابطے وہ نہیں کر رہے، تو کس طرح عوام جو ہے اس کو اتنا یعنی آئندہ 2023 میں جو ہے وہ حکومت دیں گے، کس طرح دیں گے؟ تو یہ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے جی. شکریہ جی.